اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آج کا بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تمام ازواج مطہرات کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں تمام ازواج مطہرات ساتھ تھی۔ راستے میں حضرت حفصہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا اور چلتا ہی نہیں تھا، وہ رونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھی، پھر آپ نے آزاد کر کے آزاد شدہ غلام ابو رافع سے ان کا نکاح کر دیا۔ پھر بھی انہوں نے اس قدر خدمت کی، خادمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے مشہور ہوئی، تاریخ وفات نہیں مل سکی۔ ہجرت سے پہلے مشرف باسلام ہوئی۔ اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ دیکھیے کہ 7 غزوات میں شامل ہوئی۔ خصوصیت یہ ہے کہ طب میں مہارت رکھتی تھی، غزوات میں مرہم پٹی کا کام بخوبی انجام دیتی تھی۔ خلافت راشدہ کے بعد ہی آپ کی وفات ہوئی۔ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ پہلے شوہر حضرت قیس کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجت میں تشریف لائی، مدینہ میں وفات پائی۔ آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے ان کے آنسو پونچھے۔ عجیب اتفاق کہ آپ جس قدر دلاسا دیتے وہ اسی قدر اور روتی۔ جب کافی دیر تک چپ نہ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض فرمایا، تمام صحابہ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنا خیمہ نصب کروایا۔ حضرت حفصہ کو احساس ہوا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے اور راضی کرنے کی تدبیریں سوچنے لگی۔ اسی غرض سے سیدہ عائشہ کے پاس گئی اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی باری کا دن کسی چیز کے معاوضے میں نہیں دے سکتی، لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دے تو میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں۔ سیدہ عائشہ نے عمادگی ظاہر کی اور ایک دوپٹہ اوڑھا جو زعفرانی رنگ میں رنگا ہوا تھا، پھر اس پر پانی چھڑکا تاکہ خوشبو پھیلے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور خیمہ کا پردہ اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ دن تمہارا نہیں ہے۔ بولی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، راستے میں مرد اور عورتیں فراغت پر گھر واپس جا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم پیچھے اور ایک طرف رہو، وسط راہ سے نہ گزرو۔ اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ عورتیں اس قدر گلی کے کنارے پر چلتی کہ ان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے علاوہ دوسرے محرم مردوں کی وفات پر 3 دن سوگ کے لیے متعین فرمائے ہیں۔ صحابیات اس کی بہت شدت سے پابندی کرتی تھیں۔ سیدہ زینب بن حجش کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو چوتھے روز انہوں نے خوشبو منگا کر لگائی اور فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ شوہر کے سوا 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، اس لیے یہ حکم کی تعمیل تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی یا دودھ پی کر حضرت ام ہانی کو عنایت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، اگرچہ میں روزے سے ہوں لیکن آپ کا جوٹھا واپس کرنا پسند نہیں کرتی۔ مقصد یہ تھا کہ میں روزے کی پھر قضا کر لوں گی اور پانی نوش کر لیا۔ ایک دن حضرت حذیفہ کی والدہ نے ان سے پوچھا، بیٹا تم مجھے اپنے کام میں مشغول نظر آتے ہو، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کب کی تھی؟ انہوں نے کہا، اتنے دنوں پہلے۔ اس پر والدہ نے ان کو سخت سست کہا، بولے، میں ابھی جا کر مغرب کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے استغفار کی درخواست کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے فانی پردہ فرمایا
تو سیدہ حضرت عائشہ نے اس عظیم سانحہ پر اپنے رنج و عالم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہائے افسوس وہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے فقر کو غنا پر، مسکینی کو دولت مندی پر ترجیح دی۔ افسوس وہ معلم کائنات جو گناہ گار امت کی فکر میں پوری رات آرام سے نہ سو سکے، ہم سے رخصت ہو گئے، جس نے ہمیشہ صبر و استقامت سے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، جس نے برائیوں کی طرف کبھی دھیان نہ دیا اور جس نے نیکی اور احسان کے دروازے ضرورت مندوں پر کبھی بند نہ کیے، جس روشن ضمیر کے دامن پر دشمنوں کی اعزار ثانی کا گرد و غبار کبھی نہ کر بیٹھا۔ سیدہ فاطمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے پر کہا، میرے والد گرامی نے دعوت حق کو قبول فرمایا اور فردوس بزی میں نزول فرمایا۔ الہی روح فاطمہ کو جلدی روح محمد سے ملا دے، الہی مجھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسرور بنا دے، الہی مجھے اس مصیبت کو جھیلنے کے ثواب سے محروم نہ فرمانا اور روز محشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا۔ حضرت ایمن ایک دن نبی علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا کہ یہ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر نعمتیں موجود نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہیں۔ فرمایا میں اسی لیے رو رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی رو پڑے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔